حدیث پاک 37 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح لا میں نے نہیں یشیرو وہ اشارہ کرے، لا یشیرو ہوگا وہ اشارہ نہ کرے، ٹیکے کرنا، اشارہ کرنا۔ احد ایک، احدکم مطلب تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی بھی، الہ کا کیا معنی؟ طرف۔ حدیث 37 آنے تک کچھ لفظ تو یاد ہو ہی گئے ہیں، کی طرف بھی لکھ سکتے ہیں، خالی طرف بھی لکھ سکتے ہیں، موت ہم جس کو نارمیجن میں کہتے ہیں، 2 words انگلش میں کہتے ہیں، الہ کی طرف۔ اخی، اخن کہتے ہیں بھائی کو، ہی کہتے ہیں اس کا، اخی ہی اپنا بھائی۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا اور اپنا ہم نے کیسے کر دیا، کل ایک سوال آیا، اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اخی ہی اس کا بھائی، بتھی مطلب اپنا بھائی۔ مثلا میں شیراز صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کے بھائی جو ان کا کیا نام ہے جو یہاں پہ آتے بھی ہمارے پاس اکثر، الیاس، میں کہتا ہوں کہ الیاس صاحب جو ہیں وہ شیراز صاحب کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں کہ الیاس صاحب ان کے بھائی ہیں۔ جب میں کہوں گا تو ایسے بولوں گا نا، جب یہ بولیں گے تو یہ کہیں گے وہ میرے اپنے بھائی ہیں۔ ہاں کا مطلب وہی ہے، لیکن وہ بولنے سے جو ہے وہ فرق آ جائے گا نا، اخی اس کا بھائی یا اپنا بھائی۔ بالسلاح، بے کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ، با کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ۔ سلاح اسلحہ، ہتھیار، ویپن، ووپن۔ سلاح اسلحہ یا ہتھیار یا ووپن، جو آپ کو آتا ہے لکھیے۔ لا یشیرو نہ اشارہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی بھی، الی طرف اخیہ اپنے بھائی کے، بالسلاح اسلحہ کے ساتھ۔ لکھ لیا صاحب نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی جس کو معاشرے میں رسپیکٹ اور عزت حاصل ہے، اس فرمان اقدس میں اس کا بیان فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی بھی ہتھیار یا ووپن سے اشارہ بھی نہ کرے، اشارہ بھی نہ کرے۔ کہ کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہو، فور ایگزامپل اس کے پاس گن ہو، حتیٰ کہ علماء نے لکھا، محدثین نے، شارحین نے، چھری تک اس حکم کے اندر شامل ہے، کھنیب، چھری تک اس حکم کے اندر شامل ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی خنجر یا چھری بھی تھی تو کسی بندے نے پوچھا بھائی وہ بندہ کون ہے؟ آپ گھر میں تھے، بالفرض آپ کچن میں تھے، گھر میں زیادہ مہمان آگے، کوئی شادی بیاہ کا موقع تھا، کوئی سالگرہ کا موقع تھا، کوئی ایسا موقع تھا کہ مہمان زیادہ تھے، آپ ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں، اچانک ایک بندہ، وہ بندہ جو گھر میں انٹر ہوا وہ کون ہے؟ اتنی اجازت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بے شک وہ چھری ہے، آپ کا مارنے کا ارادہ بھی نہیں، آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، فروٹ کاٹ رہے ہیں، لیکن اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس چھری کے ساتھ اشارہ کیا جائے کہ وہ والا بندہ ہے، وہ فلاں کا رشتہ دار ہے، وہ فلاں کی بہن ہے، وہ فلاں کا بھائی ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا والد ہے۔ یعنی فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اپنے مسلمان بھائی کی طرف
اسلحہ سے، چھری کے ساتھ، گن کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، فرمایا ہتھیار اور ویپن کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے. ایسا نہ کرو، ایسا بالکل نہ کرو. اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا جب کوئی مومن کسی مومن کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو جتنی دیر وہ اشارہ کرتا رہتا ہے اتنی دیر اللہ کے فرشتے اس اشارہ کرنے والے پر لعنت ڈالتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو دین عطا فرمایا، وہ دین کتنا پیارا دین ہے. یعنی اسلام وہ سارے رستے جو ہے وہ رستے کاٹتا ہے، اس رستے کی طرف بڑھے نا. جو اسباب جاتے ہیں نا برائی کی طرف، وہ قتل ہو، وہ بے حیائی ہو، ان اسباب کو پہلے اسلام روک لیتا ہے. ان اسباب کو اسلام پہلے جو ہے وہ روک لیتا ہے اور منع فرما دیا. اب دیکھیے ایک مسلمان جو جس نے ساری عمر، اب اس میں جو مفہوم چھپا ہے اس کو سمجھیے، جس مسلمان نے ساری عمر کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کیا، وہ کسی کے اوپر ہتھیار چلا سکتا ہے ناجائز؟ بولیے چلائے گا؟ وہ قتل کر سکتا ہے کسی کو؟ سوال ہی پیدا نہیں. بھائی جس نے کبھی بندوق اٹھا کے اشارہ ہی نہیں کیا کسی کی طرف، وہ کسی کو ناجائز قتل کیا کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی حکمت کاملہ سے، جو اللہ کریم نے آپ کو ہدایت کاملہ عطا فرمائی، نظام یہ دیا، فرمایا نہیں تم میں سے کوئی مسلمان جو ہے کسی دوسرے مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھا کے اشارہ بھی نہیں کرے گا. ہم اجازت نہیں دیں، کیونکہ فرمایا فرشتے لعنت ڈالیں گے جتنی دیر تک، جتنے منٹ سیکنڈ کو اشارہ کر کے کوئی کرے گا کسی کی طرف. یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا دین ہے. اس کے بعد اپنا عمل ہم نے خود دیکھنا، جسے میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا. وہ حالی تھا ایک بڑا مشہور شاعر اردو کا، الطاف حسین علی، اس کا ایک شعر بڑا کام تھا. اس نے کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. قبل از اسلام کی اس نے حالت لکھی کہ حضور سے پہلے لوگ لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں باہر نکل آتی تھی. وہ دور جاہلیت تھا. اب دین کو قبول کر کے، اسلام کو قبول کر کے، کلمہ پڑھ کے ہماری حالت کیا دیکھ لیجیے. وہ کون سی بات ہے جس کے اوپر ہمارے معاشرے میں قتل نہیں ہوتا؟ وہ کون سی بات ہے جس کے اوپر ہم لڑتے نہیں؟ اور وہ کون سی بات ہے جس کے اوپر عدالتوں میں ہمارے مقدمے نہیں چلتے؟ یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر اس انتہا میں جا کے ایک دوسرے کے سر بھی ہم اتارتے ہیں. اور اس میں مذہبی سیاسی سارے لوگ شامل ہیں. ہائی لائٹ چونکہ میڈیا مذہبی بیک گراؤنڈ کو زیادہ کرتے ہیں، مگر سیاسی قتل اس سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، مگر وہ ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے، تاکہ سیاستدانوں کا بھی تو کاروبار چلانا ہے نا. ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے لے کے کھانے تو کاروبار بھی ان کا چلانا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ہم کامل مسلمان بن جائیں تو یقین کیجئے کہ اسلامی معاشرے سے زیادہ پرامن دنیا میں کوئی معاشرہ نہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک اب ہمارے رہ گئے نا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں یہ صوبے تھے سارے. کیا تھے؟ یہ سارے صوبے تھے، پروونس تھے. پروونس کو ہم کیا کہتے ہیں نارویجن میں؟ فلک. مصر پورے کے 2 فلک تھے حضرت عمر فاروق کے دور میں. اب یہ سارا ملک کہلاتا. اسی طرح یہ ساری اسٹیٹ افریقہ تک آپ کے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کے دور تک مسلمان اسپین تک آ گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکستان سارا 6 یا 7 لاکھ مربع میل پہ ہے جس کا سارا ہے رقبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا رقبہ 3600,000 کوادرات میل، یعنی کو 8-10 تقریباً 3-4 پاکستان اس کے اندر آتے ہیں. آپ کی اتنی بڑی حکومت تھی اور 10 سال کا آپ کا دور حکومت تھا. اور 10 سال کے دور حکومت میں اگر مجھے سے ٹھیک یاد ہے پوری سلطنت میں چوری کے 2 کیس درج ہوئے تھے. تھیوری کے چوری کے 2 کیس 10 سال میں درج ہوئے حکومتی سطح. اسلامی معاشرے سے پرامن معاشرہ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ان اصولوں پر عمل ہم نے کرنا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سبق پڑھنے سے یہ عمل ہو جاتا ہے تو میرا ایسا خیال نہیں.
ان چیزوں کو آگے پروموٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ان باتوں سے منع کیا تو ہم باز آ جائیں. باز نہیں آئیں گے تو اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. قرآن و سنت کا معاذ کوئی ذرے برابر کا بھی کوئی نقصان کر سکے گا؟ دین ایسے ہی دے گا اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی دے گا. نقصان ہم اپنا کریں دین پہ نہ عمل کر کے.